بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، حضرت علی اکبر علیہ السلام جنگ کرتے جو اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے عرض کیا تھا کہ ابا حضور کاش 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان درندوں کو ختم کر کے دم لیتا۔ تو حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے سرد بھر کر فرمایا تھا، بیٹا پانی تو اب حوض کوثر پر ہی ملے گا، آپ کو یہ فرض اب بغیر پانی پیے ہی ادا کرنا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے سر نیاز جھکایا اور واپس مڑ گئے۔ دل میں کسی کی یاد نے انگڑائی لی تو رخ انور مدینہ منورہ کی طرف کر لیا اور کہا، پیاری بہن مجھے معاف کر دینا، میں تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ صغرا مجھے معلوم ہے کہ اب تو میرا انتظار کر رہی ہے۔ پیاری ہمشیر، میں جانتا ہوں کہ تو علی اصغر سے ملنے کے لیے کس قدر بے چین ہے، مگر قدرت کو یہی منظور تھا کہ میں تیری جدائی کے غم کا داغ سینے میں لے کر دنیا سے چلا جاؤں۔ پیاری بہن، اگر تو میرے لیے بے قرار ہے تو میرا سینہ بھی تیرے غم سے فگار ہے، پھر بھی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دینا بہن صغرا، بہن مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر آپ میدان کارزار میں اسی طرح سیف حیدری کے جوہر دکھانے لگے جس نے پہلا حملہ حیدری کیا تھا۔ ہم شکل پیغمبر حملے کر بھی رہا ہے اور حملے روک بھی رہا ہے، آپ پر تلواریں بھی برس رہی ہیں اور تیر بھی برس رہے ہیں، برچھیاں بھی اٹھ رہی ہیں اور نیزے بھی چل رہے ہیں، جسم اقدس پر کئی زخم آ چکے ہیں۔ بقول شاعر، وہ گلزار فاطمہ خاروں میں گھر گیا، وہ گلزار فاطمہ خاروں میں گھر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا۔ صغروں کو ہوا کے ہاتھوں پیغام بھیجنے والا علی اکبر علیہ السلام زخموں سے چور چور ہو چکا ہے۔ موت حیات ابدی کا پیغام لے کر آگے بڑھتی آتی ہے، حیات ظاہری کا دائرہ تنگ سے تنگ ہوتا جاتا ہے، موت بڑھتی آ رہی ہے، حیات سمٹتی جا رہی ہے، اکبر جا رہے ہیں، صغرا انتظار کر رہی ہے۔ ایدر اکبر تے چل گئیاں ظلم دیاں شمشیراں، ایدر اکبر تے چل گئیاں ظلم دیاں شمشیراں، ادھر بہن اڈیکاں کر دی خط نہیں گھلیا ویراں۔ نازک جسم جوان اکبر دا، نازک جسم جوان اکبر دا، ونیا خونی تیراں، چیریاں خونی تیغاں سائم نبی دیاں تصویراں۔ حیدر کا شعر زخموں کے باوجود اسی دم خم سے تلوار چلا رہا ہے کہ مروہ بن منقذ عبدی ملعون نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ شبیہ رسول لڑکھڑا کر گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ حوروں نے کہا، حیدر کے آفتاب کا رشک کمر گرا، فرشتے پکار اٹھے، زہرہ کے نور عین کا نور نظر گرا۔ ہم شکل پیغمبر کے چمکتے ہوئے منور سینے پہ زخم اس طرح معلوم ہو رہے تھے جیسے ساحل سلسبیل پر سرخ جوڑے پہن کر حوریں بیٹھی ہوں، جیسے سنگ مرمر پر یاقوت و مرجان کی مینا کاری کر دی گئی ہو، جیسے سورج کے چہرے پہ افشاں چون دی گئی ہو، جیسے لوح محفوظ پر
زعفران سے قرآن کی آیات لکھ دی گئی ہوں، جیسے چاند پر گلاب کھل اٹھا ہو، جیسے آئینے پر پھول بکھیر دیے گئے ہوں۔ زخم اس شکل سے آتے تھے نظر سینے میں، زخم اس شکل سے آتے تھے نظر سینے میں، جس طرح پھول بچھا دیتے ہیں آئینے میں۔ اور پھر عمر بن سعد اور شمر کی مکروہ آوازیں فضا میں ابھریں، حسین جوان بیٹی کی لاش اٹھا لو، ابھی یزید کی اطاعت نہ کرنے کا مزہ اور بھی چکھنا پڑے گا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام آگے بڑھ آئے۔ بڑا سخت امتحان تھا، بڑا مشکل وقت تھا، انتہائی آزمائش و ابتلا کی گھڑیاں تھیں۔ ابھی آپ نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا خیمہ سے چیختی ہوئی باہر نکل آئیں۔ آپ کی فریاد پر کربلا کا ذرہ ذرہ فریاد کرنے لگا۔ آپ نے آگے بڑھ کر بہن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پیاری بہن، صبر کرو اور واپس خیمے میں تشریف لے جاؤ۔ تم علی کی دختر ہو، علی کے حوصلے سے کام لو۔ تم فاطمہ کی بیٹی ہو، فاطمہ کا صبر دکھاؤ۔ جاؤ میری ہمشیر، حسین کو نئے امتحان میں نہ ڈالو، میری تو پہلی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ جناب زینب روتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ امام حسین علیہ السلام جوان بیٹی کی لاش پر پہنچتے ہیں۔ صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے، مگر یہ ہم شکل پیغمبر کی لاش ہے، شبیہ مصطفیٰ کی لاش ہے۔ انتہائی مشکل امتحان ہے، جناب خلیل علیہ السلام سے بھی زیادہ مشکل۔ جب ان پر بیٹی کی لاش اٹھانے کا وقت آیا تھا تو بیٹا سامنے مسکرا رہا تھا اور مینڈا ذبح ہو چکا تھا، مگر امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے جوان بیٹا خون میں لت پت پڑا ہے۔ کس قدر شدید آزمائش کی گھڑی ہے۔ صبر کے دامن کو بھی داغدار ہونے سے بچانا ہے اور شبیہ مصطفیٰ کی لاش کو بھی اٹھانا ہے۔ جوان بیٹی کی میت کو اٹھانا ہے، امنگوں اور آرزوں کے جنازے کو اٹھانا ہے۔ کیسے اٹھاتے؟ کمر تو ٹوٹ چکی تھی، کمائی تو لٹ چکی تھی، ارمان تو اجڑ چکے تھے، جان تو نکل چکی تھی، زور تو ختم ہو چکا تھا۔ زینب کے گھر کی روشنی تو شام کے اندھیروں نے چھین لی تھی۔ قوت تھی جس کی دل کو، اسی کا ہے دل پہ داغ، جو گھر کی روشنی تھا وہ تھا بجھ چکا چراغ۔ دست علم سے جیب قبا تار تار ہے، ٹوٹی ہوئی کمر ہے، کلیجہ فگار ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کے دل پر گزرنے والی کیفیت کو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے؟ گھر جس شکستہ دل کا لٹے اس سے پوچھئے، گھر جس شکستہ دل کا لٹے اس سے پوچھئے، اکبر سا لال جس کا چھٹے اس سے پوچھئے۔ 18 سال جس بوٹے کو آرزوؤں کا پانی دے کر پالا تھا وہ تو کٹ چکا ہے، جسے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا وہ عصا تو ہاتھوں سے چھوٹ چکا ہے، آنکھوں کا نور چھن چکا ہے، بینائی کیسے کم نہ ہوتی، راحت جان تو دام توڑ دیا ہے، راحت کہاں سے آتی؟ تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خون میں ڈوبی ہوئی ہے، دنیا اندھیر کیوں نہ ہو جاتی؟ کاش ہے جان کے لیے رشک کمر کا داغ، روزے سیاہ دکھاتا ہے نور نظر کا داغ۔ پیری کا جو عصا تھا وہ ہاتھوں سے چھٹ گیا، ایک عمر کا ریاض ضعیفی میں لٹ گیا۔ راحت کہاں کے، راحت جانے پدر نہیں، بینائی کیوں نہ کم ہو کہ نور نظر نہیں۔ تصویر مٹ گئی جو رسالت پناہ کی، دنیا اندھیر ہو گئی آنکھوں میں شاہ کی۔ بہر کیف قافلہ سلار عشق اور مرکز پرکار عشق، امتحان گاہ عشق میں اپنی آرزوں کا لاشا اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اور شاعر نے کیا یہاں کہا ہے؟ جھک کر کبھی کی آہ کبھی دل کو سنبھالا، جھک کر کبھی کی آہ کبھی دل کو سنبھالا، بسمل نے تڑپتے ہوئے بسمل کو سنبھالا۔ اور پھر پیکر صبر و رضا اور مجسمہ تسلیم و استقامت نے جوان بیٹی کی خاک و خون میں لتھڑی ہوئی لاش کو کندھوں پر اٹھا لیا، اٹھایا پر اٹھایا نہ جاتا تھا۔ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہی میرا یہ نذرانہ قبول فرما لے۔ حسین کے گھر میں سب سے پیاری چیز یہی تھی جو بصد عجز و خلوص پیش کر رہا ہوں۔ یا اللہ تو نے مجھ سے ایمانتیں مانگی تھی، میں واپس کر رہا ہوں، میرا نام امینوں میں لکھ لینا۔ اے احکم الحاکمین، مجھے میرے نانا کے حضور سرخ رو کر دینا۔ یا اللہ میری ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی
ہدایت صبر پہ داغ نہ آنے دینا۔ یا اللہ مجھے اور بھی صبر و استقامت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہوئے شہیدوں کے سردار لاش اکبر علیہ السلام کو لے کر پاک دامنوں کے خیمے کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ بقول شاعر، جدوں لاش اکبر دی خیمے وچ آئی، سکینہ نے رو رو کے پائی دہائی، ہٹو اگوں مینوں بھی دیکھن تے دیو، کیویں سہرے لا میرا ویر آ گیا اے، تک ویراں دے لاشے تائیں تڑپ گئی ہمشیرہ، ایک تے گل آخری کر لے بہن لٹی دیا ویرا۔ جناب سکینہ بھائی کی لاش سے چمٹ جاتی ہیں اور بھائی کی لاش سے مل مل کر چہرہ خون آلود کر لیتی ہیں۔ جناب ام لیلہ نے جوان بیٹے کا لاشا دیکھا تو کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بے ہوش ہو گئیں۔ جناب زینب بھتیجے کی لاش پر گری ہوئی فریاد و فغاں کر رہی ہیں۔ جناب شہر بانو الگ تڑپ رہی ہیں۔ بیمار عابد کو بخار کی تیزی اور شدت پیاس نے بے ہوش کر رکھا تھا۔ پاک دامنوں کی درد و الم میں ڈوبی ہوئی فریاد نے بے ہوشی کے جال کو توڑ دیا۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور جوان بھائی کا لاشا دیکھا تو ہائے اکبر کہہ کر تڑپنے لگے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے آگے بڑھ کر تسلی دی۔ جناب زین العابدین علیہ السلام نے باپ کی طرف دیکھا تو آنسو آ گئے، سرخ سرخ آنسو، بالکل خون کے قطرے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کلیجہ کٹ کٹ کر آنکھوں کے راستے بہنے لگا ہو۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے دستار کے پلڑے میں بیٹے کے آنسو جذب کیے تو کپڑے پر بھی جناب سجاد کے آنسوؤں کے سرخ دھبے آ گئے۔ خدا ہی جانتا ہے امام علی مقام علیہ السلام نے بیٹے کی آنکھوں سے بہنے والے خون کا صدمہ کس طرح برداشت کیا ہوگا۔ آپ نے بیٹے کو سہارا دے کر لٹایا، پاک دامنوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور علی اکبر علیہ السلام کی لاش کو دفن کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا رب کسی کا نخل تمنا کا قلم نہ ہو، سب دکھ ہوں پر فراق پسر کا علم نہ ہو۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے YouTube چینل وحید جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔